آج ہم نکلے ذرا دیکھتے ہیں گہرے پانیوں میں کیا ہوتا ہے، آب بنائے کیسے ہوتی ہے، اور آبنائے ہرمز کا ذرا موازنہ کیا جائے کہ کس قسم کی بحری ٹریفک ہوتی ہے، تجارتی گزرگاہ کیسے ہوتی ہے، جہاز کیسے چلتے ہیں۔ تو میں نے بی بی سی کی رپورٹ دیکھی تھی، خاتون رپورٹر تھیں، تو وہ آج کل آبنائے ہرمز گئیں اور انہوں نے بتایا کہ آبنائے ہرمز پہ مکمل کنٹرول ہے ایران کا، اور اب آبنائے ہرمز پہ کوئی بھی ملک، خواہ وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، وہ طاقت کے ذریعے کم از کم کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، اور اب ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اس پہ کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ تو ہم ذرا نکلے ہیں باہر، اس وقت ہم گہرے پانیوں میں ہیں، اور میرے ساتھ عمران بھائی بھی موجود ہیں، تو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ رہے تھے، تو چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں، عاصم منیر صاحب نے جو ایک ڈائلاگ شروع کیا اور ثالثی کا کام، یا کہہ لیں کہ مصالحت کروانا چاہ رہے ہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ اب سمپل سی بات ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ اہل ایمان والوں کے لیے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اگر دو فریقین جھگڑ پڑیں تو جو زیادتی کر رہا ہے اس کو آپ اپوز کریں، اور جو مظلوم ہے اس کو آپ سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں، وہ اس وقت طاقتور لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہی کے فارمولاز جو ہیں وہ آگے کنوے کر رہے ہیں، اپنا وزن کہیں بھی نہیں ڈال رہے، کیونکہ صورتحال تو یہ ہے کہ ایران اور چائنا اور رشیا اور تمام مہذب ملک، پورا یورپ، پورا نیٹو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ ایران کی وجہ سے نہیں شروع ہوئی، یہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، یہ ٹرمپ اور نیتن کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ نہ وہ ایگریشن کرتے، نہ وہ جاہریت کرتے، نہ وہ حملہ کرتے، اور نہ ہی آبنائے ہرمز بند ہوتی۔ اور عمران بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی صبح، انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی آبنائے ہرمز کے لیے تو شروع نہیں ہوئی تھی، آبنائے ہرمز تو کھلی تھی، اور آبنائے ہرمز کو تو بند ہی انہوں نے کروایا، نہ یہ حملہ کرتے نہ آبنائے ہرمز بند ہوتی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آبنائے ہرمز کھولیں اور اس کے بعد پھر ہم کوئی اور بات کریں گے۔ بھئی آبنائے ہرمز تو کھلی تھی تو آپ نے تو خود بند کروا دی، اور اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپریشن ہوا جس میں 2 C-130 گئے، 2 ہیلی کاپٹر گئے، 2 جہاز گئے، اور اتنا زیادہ جانی مالی نقصان ہوا، وہ اصفہان کے ایریا میں تھا، وہ پائلٹ کو لینے نہیں آئے تھے۔ اب فرانس کے ملٹری آفیشلز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، ایک امریکن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور ایران نے خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اصفہان میں چونکہ یورینیم انریچڈ جو ہے وہ 460 کلو گرام ایک، جو 60% ہے، اور تقریباً 1000 کلو گرام انریچڈ جو ہے وہ تقریباً 20% انریچڈ ہے، وہ پڑا یورینیم، اور پھر اسی طریقے سے 385 کے جی 3.6% انریچڈ ہے، وہ پڑا ہے وہاں پہ۔ تو اصفہان میں وہ زیر زمین ان کے ایریاز ہیں، جوہری سائٹس ہیں، وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس کے لیے ایک کہنا چاہیے آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کے لیے یہ اٹمپٹ کی گئی تھی، کیونکہ C-130 کسی بھی صورت میں ریسکیو کرنے نہیں جاتا۔ مجھے یاد آ گیا ایبٹاباد آپریشن اسامہ بن لادن کا۔ اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے لانچ کیا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے اندر سے سپورٹ حاصل تھی، اور اس سپورٹ کی بنیاد پر ہمارے اس دن جو ہمارا ایئر ڈیفنس تھا، ارلی وارننگ سسٹم والا، وہ سارا حالت امن میں تھا، اور وہ وہاں سے آئے ہیلی کاپٹر، اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنی کاروائی کی، اور لیکن وہ آئے تو تھے اسامہ کی فیملی کو لینے کے لیے پورے کے پورے، لیکن اس دن ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہٹ ہو گیا تھا اور وہ واپس نہیں جا سکا، اس لیے وہ اسامہ کی فیملی کو نہیں لے کے گئے، اور کہا گیا کہ وہ اسامہ کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے ہیں، جس کا آج تک کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن ایران چونکہ وہ الرٹ تھا، اور یہ آپریشن اس طریقے سے ناکام ہوا کہ وہاں پہ فورسز بھی اور عوام بھی، اور پھر اگلی بات میں بتا دوں کہ چائنا اور رشیا وہ سارے ایریے کو ان کے سرویلنس میں ہے، ان کے ریڈار سسٹم آن ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا آن ہے، وہ ساری موومنٹ دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ یہاں آئے تھے کہ یہاں سے ہم ایک آپریشن کریں گے، کیونکہ 10 دن کا الٹیمیٹم ختم ہو رہا تھا،
اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپریشن جیسے ہی ناکام ہوتا ہے، کیونکہ ایران نے بھی یہ کلیم کر دیا، اب اس کی تردید نہیں آئی امریکن کی طرف سے، یہ جیسے ہی ناکام ہوا آپریشن، فوراً بعد کیا ہوا؟ فوراً بعد یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کا بہت ہی گالم گلوچ والا ایک آ جاتا ہے، ٹویٹ آ جاتا ہے، اور وہ اسی لیے آتا ہے کہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہم کامیاب کریں گے اور وکٹری کا نشان بنائیں گے اور کہیں گے جناب ہم نے جو لینا تھا لے لیا، لہذا لڑائی ختم اور معاملہ ختم، یہ تھا۔ اسی لیے اب یہ فرق ہے تھوڑا سا۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف اور ان حالات میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب ہیں فیلڈ مارشل، آرمی چیف ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ کام کرے؟ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور ان کا مینڈیٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانا اور فول پروف سیکورٹی ہونا، پاک ایران بارڈر کی حفاظت، پاک افغان بارڈر کی حفاظت، پاک چائنا بارڈر کی حفاظت، پاک انڈیا بارڈر کی حفاظت اور داخلی سلامتی جغرافی حدود کی حفاظت، ان کا ہے۔ اب وہ اس سارے کام چھوڑ کر کیا پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہے؟ کیا پاکستان جو سیکورٹی کے اعتبار سے وہ تو ہے نہیں؟ تو جب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی کام چھوڑ کے ہم نے خود جنگ شروع ہوئی افغانستان سے اور ادھر ہم صلح کرواتے پھر رہے ہیں، تو چائنا کہتا ہے کہ بھی آپ ادھر نکلے ہوئے ہیں، آپ ادھر آئیں اور ادھر آ کے آپ سپورٹ کریں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کریں، آپ اس جنگ بندی کی طرف جائیں اور افغانستان کی جنگ بند کریں۔ ہم اس طرف جانے کے بجائے ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم آگے سالسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو سوچنا چاہیے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو کہ یہ اب ایسے لگ رہا ہے یہ سارے کا سارا پہلے سے ہمارے سسٹم میں موجود کچھ لوگوں کو علم تھا کہ یہ اس طرح کی کاروائی پڑنی ہے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہونی ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 26ویں غیرانی ترمیم کی گئی، 27ویں غیرانی ترمیم کی گئی، پھر جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کیا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا گیا، پھر چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا، ساری مسلح افواج کو ایک ون مین آرمی بنا دیا گیا، چاروں مسلح افواج جو ہیں وہ اس وقت ایک آرمی چیف کے انڈر ہیں۔ تو یہ پہلے سے چیزیں معلوم تھیں۔ اگر آپ ریکال کریں لنچ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا تھا، اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان میں، اور وہ یہ تھا کہ فیلڈ مارشل چونکہ ایران کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے بتایا ہے، ٹپس دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ایران کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی محبت میں ہم بہت دور ہو جائیں اور آخر میں آ کے ہماری ساری کی ساری پکڑی جائیں چیزیں، کیونکہ ایران یو اے ای ہم سے ناراض، سعودی عرب ہم سے ناراض، چائنا ہم سے ناراض، اور ہم کہتے ہیں صرف ایک شخص کو ایک شخص کو کی خوشنودی کر رہے ہیں، اس کو سیلوٹ مار رہے ہیں، اور اس کے اپنے جو ہم وطن ہیں اور ہم نوالا ہم پیالہ اور ان کے اپنی جو لوگ ہیں اس کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا آخری خبر 9 اپریل کی لیتے ہیں جی۔ 9 اپریل کے بارے میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، کل منگل ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور علیمہ خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے کہ کم از کم 10,000 لوگ آئیں، تمام عہدیداران آئیں، راول پنڈی اسلام آباد کے عہدیداران آئیں، 25,000 عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تشریف لے کے آئیں، کل اڈیالہ جیل میں حاضری دیں۔ اور چونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، قید تنہائی ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، تو کل ایک اڈیالہ جیل بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے عہدیدار خاص طور پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ نمبر 2 جو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے جی، وہ ہے 9 اپریل کی تیاریاں۔ آج پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور جنید اکبر نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، سہیل افریدی صاحب نے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ ایکٹیویٹی کریں گے، 9 تاریخ کو جلسہ ہوگا اور ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، عدالتیں بند ہیں، پرامن راستے سارے کے سارے ہمارے لیے مخدوش ہیں، اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں، دھرنے کی طرف جائیں اور اس طرف جا کے اپنے قائد عمران خان کو رہا کروائیں۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، فی الوقت اتنا ہی، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے پرامن جگہ پہ۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہاں ٹریفک چل رہی ہے جی، بالکل نارمل ہے، آبنائے کھلی ہے،
اور سب کچھ ریلیکس ہے. اور مجھے پھر وہ بی بی سی کی رپورٹ یاد آ گئی، اور بی بی سی کی رپورٹ بھی یہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ تو ہر چیز بی بی سی کی ٹیم جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کر سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.